كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. چلو الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی اوپر والے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اخرجہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان واعلہ الدارقطنی بالوقف. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وضعتم موتاکم فی القبور، جب تم لوگ میت کو اپنی میت کو قبر میں لٹانے لگو، قبر میں اتارنے لگو، تو اس وقت تم پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ قبر میں میت کو جب اتاریں گے اور لٹانے لگیں گے تو اس وقت کی دعا ہے. یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس حدیث کو امام احمد نے اور ابو داود نسائی نے روایت کیا. ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، لیکن امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا اس حدیث میں ایک ضعف کی علت ہے. اور علت کیا ہے کہ اس حدیث کا موقوفاً روایت ہونا زیادہ صحیح ہے. یعنی یہ حدیث دو طرح سے مروی ہے. بعض روات نے اس کو نبی علیہ السلام کا فرمان بتایا اور بعد نے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بتایا. تو اس کے موقوف اور مرفوع ہونے پر اختلاف ہے. امام دارقطنی اس لیے کہتے ہیں موقوفاً درست ہے، لیکن امام دارقطنی کے علاوہ تقریباً اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں نہیں، اس حدیث کا یہ حدیث دونوں طرح سے مروی ہے، موقوفاً اور مرفوعاً بھی ضعیف نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مرفوعاً اللہ کے رسول کا فرمان ہونا زیادہ صحیح ہے اور مختلف طرق سے اسی کی تائید ہوتی ہے. تو یہ دعا ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے ہاں بہت سارے لوگ اگر ان کا تعلق قبر پرستی سے ہے یا کفریہ شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں تو وہ قبر بھی لٹانے بھی لگتے ہیں تو یا رسول اللہ یا غوث اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب شریعت کے خلاف ہے. سنت کے مطابق انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دفنائے تو یہی ایک ہی سنت ہے، اسی دعا کو پڑھے
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حضرت وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیا، رواہ ابو داؤد باسناد علی شرط مسلم۔ وزاد ابن ماجہ من حدیث ام سلمۃ فی الاثم، یہ لفظ ہے۔ یہ حدیث عائشہ، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیا، اے لوگو مردوں کی ہڈیوں کو توڑنا ویسے ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی کو توڑو۔ یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو اس دور میں۔ کسر عظم المیت ککسرہ حیا، جس طرح سے کسی انسان کی زندگی میں اس کے اعضاء، اس کی ہڈیوں کا توڑنا ناجائز ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا احترام باقی رہتا ہے، اس کی ہڈی کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ انسان اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، لیکن شرط مسلم پر ہے۔ وزاد ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کیا، اس کے اندر ایک جملہ فی الاثم، یعنی ککسر عظم المیت ککسرہ حیا فی الاثم، یعنی گناہ میں، یعنی جس طرح سے جتنا گناہ کسی زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کا ہے، جتنا گناہ، اتنا ہی گناہ کسی مردے کی، مرے ہوئے انسان کی کسی ہڈی کے توڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے۔ یہ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان لاش کا احترام کرے، عزت کرے، بے حرمتی نہ کرے۔ جس طرح سے ایک زندہ انسان کی عزت کرنا واجب ہے، ایسے ہی مردہ انسان کی بھی، اس کی لاش کی بھی عزت کرنا، احترام کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کی ہڈی توڑنا، کسی عضو کو خراب کرنا اللہ تعالیٰ نے ناجائز حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی مرے ہوئے انسان کی ہڈیاں توڑنا، کسی عضو کا کاٹنا، بے حرمتی کرنا، یہ بھی گناہ میں ویسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کے ساتھ کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، آج ہمارے اور آپ کے ہاں پتہ نہیں، یہاں تو نہیں بتا سکتا، پوسٹ مارٹم کا بڑا ہے۔ پولیس کیس ہوتا ہے تو فوراً پولیس کیس بھی کرتے ہیں نا،
پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. سنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ کیا گت ہوتی ہے اس کی. انسان جو ہاسپٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنے یہاں کہ میت کے کیا حسن، یعنی ہتھوڑے سے مار مار کر کے اس کو پھاڑنا، توڑنا، چاک کرنا. بہرحال حتی الامکان اگر آپ کے بس میں ہے یا آپ کے اختیار میں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بے حرمتی ہے ایک قسم کی. اور اسی سے بہت سارے اہل علم نے، علامہ البانی وغیرہ نے اخذ کیا کہ کسی انسان کے لیے اسی حدیث کی روشنی میں یہ بھی جائز نہیں. کچھ لوگ بہت نیک کام سمجھتے ہیں، کیا کہ میں مر جاؤں، انگ دان یعنی اعضا کا ڈونیٹ کرنا، کہ میرے مر جانے کے بعد ہماری آنکھیں نکال دیجیے گا، میرا گردہ نکال دیجیے گا. اور کیا نکلواتے ہیں؟ آنکھ، گردہ، یہ سب نکال دیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ جائے، ہمیں ثواب مل جائے. یہ عمل جائز نہیں ہے. اسی سے نقل کرتے ہیں. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحدوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مشہور صحابی، انہوں نے اپنے موت کے وقت وصیت کیا تھا. یہ ان کی وصیت تھی. انہوں نے وصیت یہ کیا تھا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر کو لحدی بنانا. اسلام میں دو طرح کی قبریں ہیں، ایک کو لحدی کہا جاتا ہے، دوسرے کو شقی کہا جاتا ہے. لحدی اور شقی، یہ دو طرح کی قبر آج بھی کھودی جاتی ہیں، اور عرب میں انہی دونوں یہی دونوں طریقے اس وقت بھی رائج تھے. ایک تو ہے لحدی اور دوسری ہے شقی. لحدی قبر اس کو کہتے ہیں کہ قبر کا کھڈا کھودا جائے گا، اور قبر جب کھود دی جائے گی، یہ جیسے دیوار ہے، قبر کھودے تو اب قبر کی دو دیوار بن جائیں گی ایسے، اس طرح سے. تو اسی دیوار کے اندر ایک کھڈا اور بنا دیے گا، نیچے نہیں مل کے نہیں، اس کے علاوہ ایک کھڈا بنا دیا جائے گا، اور میت کو اسی کھڈے میں، دیوار کے اندر جو کھڈا ہے، لحدی کہتے ہیں، اس میں ڈال کر کے پھر اس پر اس طرح سے اینٹ رکھ کے پھر مٹی ڈالی جائے گی. جو قبر ہم نے کھودی تھی، قبر کا کھڈا عام طور پر جیسے ہمارے یہاں کھودی جاتی ہے، اس میں نہیں دفنائے گی، وہ تو مٹی سے بھر جائے گی. اس کھڈے کو پورا ویسے کر کے پھر جو ایک دیوار ہوگی، خاص طور سے قبلے کی طرف والی جو دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کے اندر کھڈا کریں گے. کبھی دیکھنے کا موقع نہیں لگا ہوگا، پورا کھڈا، اتنا کھڈا کریں گے کہ لاش اس میں پوری چلی جائے. لاش کو اس میں رکھ کر کے پھر مٹی پہلے نہیں ڈالیں گے. اب لاش اندر چلی گئی تو یہ جو کھڈا کھلا ہوا ہے، اینٹ ایسے ایسے نہیں رکھیں گے یا لکڑی وغیرہ رکھیں تو اس طرح سے کھڑی رکھیں گے تاکہ پورا بند ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے لحدی. اور شقی قبر جو ہے دوسری، اس قبر کو کہتے ہیں کہ قبر کو اس طرح سے کھودا گیا، دیواریں بن گئی، تو یہ جو ہم نے کھڈا کھودا، اسی کھڈے کے بیچ میں
کنارے کنارے چھوڑ کے ایک کھڈا اور کھود دیا جاتا ہے. ہاں پھر اسی کھڈے میں ڈال دیں گے. تو اب اصلی بڑی دیوار کے علاوہ اب وہ چھوٹی چھوٹی دونوں دیواریں، اس پر جو ہے اینٹ، لکڑی، پتھر اور لکڑی رکھ کر کے اس پر کچھ پتے وغیرہ ڈال دیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں. یہ ہے شکی قبر، لحدی اور شکی، اور دونوں اسلام میں جائز ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں 2 آدمی تھے جو جن کی ذمہ داری قبر کھودنے کی تھی. گورکند کہتے ہیں. ہاں 2 قبر کھودنے والے تھے. ایک لحدی کھودتے تھے اور دوسرے شکی کھودتے تھے، اور بلا اختلاف لوگ اس طرح سے دفن کرتے رہے. شکی والا شکی کھودتا، لحدی جو ہے والا لحدی کھودتا، اور میت جب لائی جاتی تو جیسے قبر کھودی رہتی اسی میں دفنا، لحدی ہے تو لحدی اور شکی ہے تو شکی دفنا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کے دفنانے کی باری آئی تو اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کے لیے کون سی قبر کھودی جائے، لحدی یا شکی. شکی سمجھ گئے نا، لحدی اور شکی یہ دونوں قبریں کھودی جاتی تھی. اب اللہ کے رسول کے لیے کون سی قبر کھودی جائے، لحدی یا شکی؟ بہت دیر تک اس پر صحابہ کرام آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. تو یہ رائے دی گئی کہ ہم لوگ خاموش ہیں. دونوں قبر کھودنے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، قبر کھودنی ہے. اب دونوں میں سے جو پہلے آ جائے گا ویسے ہی قبر کھودی جائے گی. یہ صحابہ کرام نے طے کیا. تو تھوڑی دیر میں لحدی کھودنے والے پہلے آ گئے. تو فیصلہ ہوگا بھائی یہ لحدی قبر کھودیں گے. لحدی قبر کھودی گئی اور پھر اللہ کے رسول کو اسی لحدی میں دفنایا. اسی لیے اکثر اہل علم کے نزدیک لحدی قبر شکی قبر کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے. نمبر 1، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لحدی قبر پسند فرمایا ہے. لحدی کھودنے والا پہلے آئے اور لحدی کھودی، نبی علیہ السلام کو دفنا دیا گیا لحدی قبر. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ ہماری قبر بھی لحدی ہو تاکہ نبی علیہ السلام کی قبر کے مشابہ ہو جائے. اسی لیے سعد بن ابی وقاص نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا اور یوں سمجھے کہ وصیت کر رکھا تھا کہ الحدو لحدی لحدن، ہماری قبر جو کھودنا وہ لحدی کھودنا. پھر وَأَنْسِبُوا عَلَى اللَّبَنِ نَصْبًا عَلَيْهَا، اور پھر جب اینٹیں لگانا یا لکڑی وغیرہ رکھنا بند کرنے کے لیے لحد کو، تو ایسا کرنا اینٹیں کھڑی رکھنا، پتھر کھڑی رکھنا، لٹانا نہیں. یہاں تو بہت آسان ہے، اپنے یہاں بھی اتنی آسانی ہے، لکڑی وغیرہ کاٹنی پڑتی تھی ہاتھ میں. یہاں تو یہ بڑے بڑے وہ سلائیں آتی ہیں پتھر کی، وہی لگا دیتے، لگا دیا. تو ایسے کھڑی رکھی جائے. کیوں؟ کما سنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کیا گیا تھا. ایک وجہ تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کے لیے پسند کیا. دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحد لنا والشق لغیرنا، لہدی ہم لوگوں کے لیے ہے اور شکی دوسروں کے لیے ہے. الحد لنا والشق لغیرنا، لہدی ہمارے لیے اور شق دوسرے کے لیے. چلے، لیکن بعض اہل علم نے بڑی اچھی بات کہی اور اس کو بھی ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت رکھی ہے، لہدی اور شکی دونوں ہمارے لیے جائز قرار دے رکھا ہے. اس کی ایک بہت بڑے وجہ ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہر جگہ مٹی یکساں نہیں ہوتی، مٹی یکساں نہیں ہوتی. اگر مٹی سخت ہے تب تو لہدی ممکن ہے، تب تو لہدی ممکن ہے. لیکن ریگستانی یا مٹی نرم ہے، ریت ہے، تو آپ اس کو کھودے تو بیٹھ جاتی ہے. وہاں شکی قبر کے علاوہ لہدی قبر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی مٹی کس قسم کی ہے، زمین کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے مردوں کو دفنائیں، چاہے شکی ہو یا لہدی ہو. وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ، اور امام بیہقی نے جو روایت کیا ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی ہے، اسی طرح کی حدیث وہ بھی ہے. لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، کہ نبی علیہ السلام کی قبر جو تھی اس زمین سے صرف ایک بالشت زیادہ اٹھائی گئی تھی، ایک بالشت زیادہ اٹھائی گئی، اس سے زیادہ اونچی نہیں کی گئی. اس لیے ساتھ میں اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ قبر کو، میت کو جب دفنائیں تو قبر زیادہ اونچی نہ ہو. اونچی قبر بنانا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے. زیادہ زیادہ ایک بالشت زمین سے قبر کو اونچا کرنا ثابت ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے. اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہم اللہ نے صحیح کہا ہے، اور بہت سارے اہل علم کا، بلکہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل بھی ہے. ولی مسلم، اور صحیح مسلم کے روایت میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول نے منع فرمایا 3 باتوں سے، ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے. نمبر 1، ان یجسس القبر، قبر کو جس کیا جائے، یعنی چونا اور گارے سے بنایا جائے. یعنی چونا اور گارے سے پکی بنائی جائے. اسلام نے اس سے منع کیا. ان یجسس القبر،
जस यानी सीमेंट, ईंट, गारा, पत्थर, जिससे तामीर की जाती है चीज़ें, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल, ऐसी कब्र न बनाई जाए। पक्की कब्र बनाने से, ईंट और गारे इस्तेमाल करने से अल्लाह रसूल ने मना किया है। अब आप ज़रा सोचें कि कितनी सख्ती के साथ अल्लाह रसूल ने मना किया, लेकिन उम्मत आज क्या कर रही है? उम्मत का एक बड़ा तबका बाकायदा पुख्ता कब्र बनाने पर मुसिर रहती है और आज तक बनती आ रही है। कोई कब्रस्तान ऐसा खाली नहीं देखेंगे आप बड़े सगीर में जहां पक्की कब्रें ना हो। लोग इसको शान समझते हैं, लेकिन नहीं समझते कि अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना किया। हजरत अली इब्न अबुल हय्याज अल असदी की रवायत कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको बुलाया, कुल्हाड़ी दी, हथौड़ा और एक झंडा बनाया, झंडा पकड़ाया और कहा कि क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भेजा था? कहा ज़रूर। कल अल्लाह के रसूल ने हमको भेजा कि अल्लाह तदआ तिमसालन इल्ला सम्मैतहु हद्दमतहु वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली ये झंडा लो और ये मेरा पैगाम लो, हथौड़ा पकड़ो, जाओ, जहां मूर्ति नजर आए उसको तोड़ देना और जो कब्र ऊंची नजर आए कब्र को ढार करके जमीन के बराबर कर देना। अल्लाह ताला ने तो हमको ये इस्लाम और दीन दिया था, लेकिन आज कब्र का पुख्ता बनाना ये माँ बाप की वफादारी समझी जाती है और माँ बाप की खिदमत समझी जाती है, इज्जत अफजाई समझी जाती है, हालांकि अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया। नंबर 2, वायुक़अद अलैहि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि हम कब्र पर बैठें। कब्र पर बैठने की 2 शक्लें हैं आज हमको और आपको नजर आती है। एक तो ये है कि कोई इंसान कब्र पर जाए, कब्र पर बैठे, उसकी बेहुरमती है, कब्र से टेक लगाए, उसकी बेहुरमती है। बैठने का एक मतलब तो ये है कि वहाँ इंसान बैठे आराम की गरज से, बैठने की गरज से टेक लगाए, ये कब्र की तौहीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। नंबर 2, बैठने के एक माना ये भी हो सकता है जो आज बहुत ही ज़्यादा आम है। आदमी हर कब्र जब पक्की बनेगी तो मुजावर आकर के 24 घंटे वहाँ बैठता है, सुबह से शाम तक मुजावर कब्र पर बैठा रहता है और रात को जाएगा, सुबह आकर के फिर बैठेगा, यही नजराना लेता रहता है। बहुत सारे लोग कब्र पर बरकत के लिए जाकर के बहुत देर तक बैठते हैं, कितने तो सजदे और रुकू भी करते हैं। तो ये इस बैठने से भी अल्लाह के रसूल ने मना किया। वायुक़अद अलैहि, कब्र पर बैठें, चाहे मुजावर बन करके, ज़ियारत के लिए जाएं, मुराद पूरी कराने के लिए बैठें, चिल्ला कशी करें या आराम करें या वैसे ही बैठ के उसकी बेहुरमती हो, हर एतबार से कब्र पर बैठने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। आज बड़े बड़े सज्जादा नशीं कब्रों पर बैठे सुबह से शाम तक नजराने कबूल कर रहे हैं।
بس یہ کہتے کہ قبر نہیں درگاہ پر بیٹھے ہیں، لیکن درگاہ قبر ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3 وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے کہ قبر پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، بنائی جائے، کوئی عمارت کھڑی کی جائے۔ آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے، جاہلیت کے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں قبر تو کچی ہے لیکن درگاہ بنائی گئی تو پکی۔ واللہ بعض علاقے میں جھارکھنڈ کے ایک مشہور ڈسٹرکٹ میں گئے تو وہاں کی تاریخی چیزیں دکھائی گئی، دیکھا کہ بہت بڑی مسجد سارے گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا وہاں ایک کھڈا ہے، چاروں طرف سے پکی عمارت تیار کی گئی ہے، سب کچھ تیار ہے، بس وہی کھڈا باقی ہے، بالکل مسجد سے ملا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں جو سجادہ نشین پیر صاحب ہیں انہوں نے اپنی قبر پہلے سے اس طرح سے بنوا رکھی۔ اللہ اکبر۔ اب قبر انتظار کر رہی ہے، انتقال کریں گے دفنا دیں گے، اوپر سے بند کریں گے، پوری درگاہ تو بنی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، آج جتنے بڑے بڑے مزار، جتنی بڑی بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، آج سب سے زیادہ مقدس کی جگہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے۔ پکی قبریں ولیوں کی، نبیوں کی اور بزرگوں کی، نیک لوگوں کی پکی قبر بنانا اور وہاں گنبد تیار بنانا اور بہترین قسم کی عمارت کھڑی کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اولیاء اللہ بزرگوں کے عزت دینے کا حکم دیا ہے، تو ہم عزت ان کو دے رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بڑا بلند کیا ہے۔ تو عام لوگوں کی درگاہ بنے، نبی کی، ولی کی، پیر کی، بزرگ کی قبر نہ بنے، پھر کہتے ہیں ہم سے اچھے تو کافر ہیں جو اپنے کافروں کی درگاہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آج انسان ان تین ہی چیزوں پہ نگاہ رکھے۔ اسلام نے جو کچھ منع کیا تھا، نبی علیہ السلام نے جس سے منع کیا تھا، آج وہی چیزیں مسلمان کر رہا ہے اور اس کے کرنے میں بڑا فخر سمجھتا ہے۔ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اس پر کوئی بنیاد بنائے رکھی جائے، کوئی عمارت تعمیر کی جائے، اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر ہونا یہ چاہیے کہ نہ جائیں، اگر قبرستان کھلا ہے، گھاس اگ جاتی ہے اور جانور جا کے چر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جانتے ہیں کہ ہاں قبر پر انسان جانور گھومتا ہے، ٹہلتا ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ سے جانے سے ایسے موقع پر جانوروں کو جانے سے منع کر دینا چاہیے، کیونکہ جب انسان نہیں قبر پر چل سکتا تو جانور کیسے چلے گا؟ بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے انسان کو بچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چوتھی چیز اور ہے، ابو داؤد کی روایت، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، یعنی نبی علیہ السلام نے کتنی چیزوں سے منع کیا؟ 4 چیزوں سے۔ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ، یہ یاد رکھو۔ 4 چیزیں ہو گئی اور چاروں چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ 3 چیزیں تو یہ، اور چوتھی چیز قبر پر کچھ لکھا جائے،
لکھنے سے منع کیا گیا ہے، لکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج قبرستان جائیں، نبی علیہ السلام نے جو چیزیں منع کی آج سب وہ لوگ کرنے لگے۔ اسی لیے کسی نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج قبرستان جائیں تو کتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، کسی میں کیا لکھا ہے؟ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، پھر دعائیں۔ پھر بعض لوگ لکھتے ہیں اللہ اکبر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں آج رائج ہیں، اور اس طرح سے لوگ قبروں پر جا کر کے لکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، کوئی چیز لکھی نہ جائے۔ آج قرآنی آیات، دعائیں، حسب نسب، شجر، شجرہ، ساری چیزیں قبرستان میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر درگاہ بنائی جاتی ہیں تو درگاہ کے در و دیوار تو پتہ نہیں کتنے کتنے قرآنی آیات لکھ ڈالے جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ شارجہ قرآن راؤنڈ بورڈ پر قرآن اس طرح سے ایک فوٹو بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے، تو ہمارے بر صغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیوں؟ کھلا ہے، قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں، وہاں بارش ہوتی ہے، پتھر برستے ہیں، ساری چیزیں، شبنم، یہاں تو یہ سب نظر آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں درگاہوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تاج محل میں کیا لکھا ہوا ہے، در و دیوار پر کیا لکھا ہے، گیٹ پر کیا لکھا ہے، وہاں توہین نہیں ہوتی، چونکہ درگاہ ہے اس لیے وہاں سب کچھ جائز ہے۔ تو چاروں چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ، اس پر کوئی چیز لکھی جائے اس سے بھی منع کیا ہے۔ فخر، مباحات، ریاکاری کے طور پر ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وأتى القبر فحسى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطنی۔ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عثمان ابن مظعون کی قبر پر آئے اور نماز ادا کی۔ عثمان بن مظعون کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ قبرستان آئے تو ان کی قبر پر تین مرتبہ مٹی ڈالی، 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ وہ قائم، اور آپ اشارت میں کھڑے، یعنی کھڑے کھڑے بیٹھ کر کے نہیں، آپ کھڑے کھڑے کے ایسے لیتے اور مٹی ڈال، 3 مرتبہ ڈال دیا۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ یہاں ایک چیز خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کے کچھ شواہد ملے ہیں جس کی بنا پر کہتے ہیں مومن کے لیے مستحب ہے، مٹی دینے کے لیے گیا ہے، جنازے میں شریک ہو، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی دینے لگے تو 3 مرتبہ مٹی ڈالنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور
یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور لوگ مٹی دینے کے ہی مطلب سمجھتے، یہ ہے مٹی دینے کا مطلب، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مطلب نہیں، وہاں شامل ہو جانا ہے. وہ اس حدیث کو بعض اہل میں کہا ضعیف ہے، قابل عمل نہیں، لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ اس مفہوم کی کچھ احادیث اور موجود ہیں جس سے مٹی دینے کا ثبوت ملتا ہے. ہاں، جو چیز غلط ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب انسان مٹی ڈالتا ہے تین مرتبہ مٹی ڈالتا ہے تو ہر مرتبہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں، کہتے منہا خلقناکم، دوبارہ مٹی ڈالا وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ مٹی ڈالیں گے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیت پڑھنا یہ بہرحال ثابت نہیں، غایت درجے کی حدیث ہے، ضعیف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. مٹی آپ ڈالیں، لیکن یہ جو آیت پڑھنے کو مصنوع بنا لیا گیا ہے اور اس کو سنت لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے اس آیت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. رواه ابو داؤد وصححه الحاکم. یہ حدیث بسند صحیح منقول ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا دستور تھا کہ اذا فرغ من دفن المیت، جب میت کو دفنا کر کے فارغ ہوتے تو وقف علیہ، آپ وہیں کھڑے رہتے. میت کو دفنانے کے بعد نبی علیہ السلام وہیں قبر پر کھڑے رہتے اور کہتے، فرماتے آپ لوگوں کو استغفروا لأخیکم، اے لوگو تم اپنے رب سے اس اپنے مرے ہوئے بھائی جس کو دفنایا اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو. اللہ اکبر. یہ اسلام کی خوبی اور کمال. استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور کہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. نمبر 2 وصلوا له التثبیت، اس کی ثبات قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کیوں؟ فإن الآن يسأل، چونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو میت کو دفنانے کے بعد فوراً بھاگنے کے بجائے سنت یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے کہ آپ وہیں ٹھہرے رہیں، مٹی دیں، اور جب دفن کر کے فارغ ہو جائیں، آپ سارے لوگ فارغ ہو جائیں تو پھر جانے کے پہلے ایک مرتبہ میت کے حق میں دعائے مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کریں. ثبات قدمی کی. آپ کھڑے ہو کر کے اپنے مرحوم بھائی کے حق میں یا مرحوم بہن کے حق میں خوب کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں. اگر آپ کو اس کے کچھ گناہ، کچھ برائیاں
منکرات معلوم ہیں تو آپ ان برائیوں منکرات کا نام بھی لے سکتے، اللہ اس بندے سے فلاں فلاں گناہ ہوا ہے اس کو معاف کر دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے، کسی گناہ کا نام نہ لے، عمومی طور پر اس کے حق میں خوب دل لگا کر کے دعا کریں۔ اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی میت پر دعا کر تو فاخلصوا لہ فی الدعاء، خوب اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ تو خوب اخلاص کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ جہاں آپ نے بہت ٹائم لگایا تھوڑا سا اور ٹھہر کر کے ایک مرتبہ اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کر دیں۔ نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کرے کیے تو ایسا نہیں کہ ہاں بس ختم ہو گئی بات، دفنانے کے بعد اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ نمبر 2، وصلوا لہ التثبیت، سوات قدمی کی دعا کرو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر مکمل ہو جاتی، لوگ دفنا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس میت کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربک وما دینک، من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ میت کو قبر میں لٹاتے ہیں، جیسے دفنا کر کے فارغ ہوتے ہیں میت سے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، اور 3 سوال ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ ان 3 سوالوں، یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس وقت اس کے حق میں دعا کریں، اللہ منکر نکیر اس سے سوال کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھنا، اللہ اس کو کامیاب بنا دینا، اللہ گھبراہٹ سے بچانا، ایک خوف زدہ نہ ہو جائے کہ جواب نہ دے سکے۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور صحیح جواب دینے کی توفیق دے دے۔ دوستو ذرا سوچو کتنی بڑی نیکی ہے کہ کیسے مخصوص وقت میں جب منکر نکیر پوچھ رہے ہوں، آپ رب سے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اس میرے بھائی، اس ہمارے بہن جس کو دفنایا، منکر نکیر کے سوالات پر اللہ ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ٹھاک اس سے جواب ادا کروا دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے تلقین کا سلسلہ شروع کیا ہے، تلقین کا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ تلقین کرتے ہیں، تلقین کا مطلب میت کو دفنا دینے کے بعد ایک شخص بڑے بلند آواز سے نام لے گا اور کہے گا، اے فلان، جب تم سے پوچھا جائے کہ من ربک تو کہنا ربی اللہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسے اپنی آواز وہاں پہنچا رہا ہے۔ اس کو کہا جائے تلقین، لا الہ الا اللہ، پر اس کو کہا جائے، یہ میت کو دفنانے کے بعد کلمے کی تلقین کرنا۔ ان 3 سوالوں کے جواب کو تلقین کرنا اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہماری آواز مردہ سن رہا ہے اور میری بات سن کر کے ڈٹ کر کے منکر نکیر کا جواب دے گا۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسری بدعت اور ایجاد کی، وہ اذان دینے لگتے ہیں، دفنائے
اور بلند آواز سے اذان دیتے ہیں تاکہ میت اذان سنے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خوب اچھی طرح سے دل لگا کر کے میت کے حق میں دعائے مغفرت اور سوات قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ یہ اسلام ہے اور یہی دین ہمیں سکھاتا ہے اور یہی میت کا حق ہے کہ ہم اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ اللہ سمجھ چونکہ اس وقت اسے سوال کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن ضمرة بن حبیب احد التابعین قال كانوا يستحبون ان يقال عند قبره یا فلان قل لا الہ الا اللہ 3 مرات یا فلان قل ربی اللہ 3 مرات یا فلان قل ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد، رواه سعید بن منصور موقوفا وللطبرانی نحوه من حدیث ابی امامۃ مطولا۔ یہ حدیث یہاں جو نقل کیا گیا اسی کا نام تلقین ہے۔ تلقین، اس کا نام کیا ہے؟ میت کو تلقین کرنا۔ تلقین کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، زمرہ بن حبیب کہتے ہیں کانو یستحبون، لوگ مستحب سمجھتے تھے کہ جب میت پر قبر کو مکمل کر دے، اندفرا کر کے فارغ ہو جائیں، وانصرف الناس عنہ، اور لوگ واپس ہونے لگے تو ایک شخص قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ پکارے، یا فلان قل لا الہ الا اللہ، یا فلان قل لا الہ الا اللہ، یا فلان قل لا الہ الا، اس طرح 3 مرتبہ، پھر یا فلان قل ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد، اس طرح سے کہتے ہیں تلقین کریں تاکہ میت آپ کی بات سن کر کے منکر نکیر کا صحیح جواب دے اور کسی بھی صورت سے وہ کامیاب ہو جائے۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو اسی طرح، لیکن ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث ہے، لیکن یہ ساری روایتیں غائب درجے کی ضعیف، ناقابل استدلال ہیں اور ناقابل حجت ہیں، بلکہ اس کو بدعات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے تلقین ثابت نہیں، جو کچھ ثابت ہے وہ یہ کہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ پھر آپ کو کیا گارنٹی؟ قرآن پاک نے تو بیان فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اے لوگوں مردوں کو تم جو پکارتے ہو اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ قبر میں دفنا دیے گئے ان کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ قرآن کہتا ہے اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم زور سے تلقین کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، جوابات بتائیں گے تاکہ مردہ منکر نکیر کو جواب دے دے۔ پھر ایک چیز آپ یاد رکھیں،
ایک چیز آپ یاد رکھیں، اگر اس مردے کو کوئی علم نہیں، علم ہی نہیں، دنیا میں سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، عقیدہ توحید دین اسلام نہیں سیکھا، اللہ کے ہاں فیل ہو رہا ہے، آپ اس کو کامیاب بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوگی۔ وہاں تو کہتا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، آپ کہتے ہیں سنتا ہے، تو یاد رکھو مردے سنتے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ نے فرمایا ان کو کیوں پکارتے ہو، وہ تمہارے اموات مرے ہوئے ہیں، اور مرا ہوا انسان سنتا نہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہوتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہاں ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم بدعات سے بچیں اور وہی اعمال کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔